ہر سال دنیا بھر میں ایک بہت بڑا تہوار منایا جاتا ہے جسے کرسمس کہتے ہیں۔ میری کرسمس! یہ تہوار اتنا مشہور ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا تہوار سمجھا جاتا ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں چراغاں ہوتا ہے، لوگ گھروں کو سجا لیتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ تحائف دیتے ہیں اور اسے ایک مقدس دن کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب اس دن کو اتنا اہم سمجھا جاتا ہے تو مسلمان اسے کیوں نہیں مناتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی نبی کی پیدائش کو جشن کی شکل میں منانے کا تصور نہیں ملتا۔ اسلام میں عبادت کا معیار صرف اللہ کی رضا ہے، اور کوئی بھی دن اسی وقت مقدس ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے اسے مقدس قرار دیا ہو۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں۔ مسلمان ان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام میں ان کی پیدائش کے لیے کسی خاص دن کا جشن بنانے کی ہدایت موجود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کرسمس کی تاریخ اور اس کی بنیاد حقیقت نہیں بلکہ مختلف روایات پر قائم ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اصل تاریخ کسی بھی مستند آسمانی کتاب میں بیان نہیں کی گئی، نہ بائبل میں وہ تاریخ ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی تاریخی ثبوت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ بہت سے عیسائی محقق بھی لکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کا انتخاب بعد میں کیا گیا، جب رومن سلطنت میں ایک قدیم تہوار منایا جاتا تھا جس کا تعلق سورج دیوتا کے دن سے تھا۔ عیسائیوں نے اس قدیم تہوار کو تبدیل کر دیا اور اسے کرسمس کا مقدس دن بنا دیا، میری کرسمس! تاکہ لوگوں کو نئے مذہب کی طرف لایا جا سکے۔ جب اسلام کی تاریخ پر بات ہوتی ہے تو اسلام سچائی اور حقیقت کا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایمان سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ روایات اور قیاس آرائیوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے، کیونکہ یہ جشن نہ اسلام نے دیا، نہ قرآن نے دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اسلام نے صرف 2 عیدیں دیں، عید الفطر اور عید الاضحی، اور جمعہ کے دن کو ایمان والوں کے لیے خاص فضیلت والا دن قرار دیا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ اسے خوشی کا شرعی تہوار قرار دیا جائے۔ اگر مسلمان کرسمس مناتے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم اسے سچ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی عقائد کے مطابق پیدا ہوئے جنہیں آج کی عیسائی دنیا مانتی ہے، جبکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں۔ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ خدا ان میں ہے، نہ وہ صلیب پر مارے گئے، اور نہ ہی وہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان عقیدے کے لحاظ سے کرسمس نہیں منا سکتے، کیونکہ کرسمس کا پورا تصور ہی عیسائی عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی کہتا ہے اور ان کے معجزات بیان کرتا ہے۔ ان کی پاکیزہ والدہ مریم علیہ السلام کی عظمت قرآن میں محفوظ ہے۔ مسلمان جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
وہ سب سچائیاں معلوم ہوتی ہیں جو اصل ہیں اور مسلمان ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ایسے تہوار نہیں مناتے جس کی بنیاد اللہ کی کتاب میں ثابت نہ ہو۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہوتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عبادت کا دن کیوں نہیں مقرر کیا؟ کیا صحابہ کرام اسے قبول نہ کرتے؟ کیا تابعین اور ائمہ اسے اہم نہ سمجھتے؟ لیکن اسلامی تاریخ کے 1400 سالوں میں کرسمس منانے کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی قوم کی مذہبی رسومات کی تقلید نہ کرو، کیونکہ اس سے انسان کے عقیدے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کا جوہر یہ ہے کہ عبادت صرف اسی طرح کی جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اگر اسلام نے کوئی دن خوشی کا نہیں دیا تو ہم اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم اسے ثقافتی سطح پر مناتے ہیں تو یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان کرسمس نہیں مناتے۔ دنیا کے سامنے یہ بات بھی اہم ہے کہ اسلام کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو روکتا نہیں۔ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ ان کا دین مکمل ہے۔ اسی لیے جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان کرسمس کیوں نہیں مناتے، اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام نے اس دن کو مقدس نہیں کہا، اور اسلام نے صرف وہی تہوار دیے جو سچے عقیدے کے مطابق ہیں۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہوں، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کو سچائی کے ساتھ ہی قبول کرو اور عبادت اس طریقے پر کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔